السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق 10 مارچ سے 10 اپریل کے دوران پاکستان میں تمام علاقوں میں وقفے وقفے سے گرج چمک کے ساتھ تیز ہواؤں اور موسلا دھار بارشوں کا امکان ہے، اور اس دوران مغربی سسٹم کے آنے سے پورے ملک میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت دوبارہ معمول کے مطابق اور شمالی بالائی علاقوں میں معمول سے کم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مجموعی طور پر 8 سے 10 مغربی ہواؤں کے سلسلے پاکستان کو متاثر کر سکتے ہیں۔ وسط مارچ سے وسط اپریل تک موسم قدرے سرد رہنے کا امکان ہے۔ آج اور کل بارش کی کیا صورتحال رہے گی، تو اس حوالے سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع ایبٹ آباد، مغربی بلوچستان، سیالکوٹ میں بھی بارش کا امکان ہے، تاہم یہ بارش ہلکی نوعیت کی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں آپ کو بتائیں کہ ایک بڑا بارشی سپیل جو 18 سے 22 مارچ کے دوران ملک پر اثر انداز ہوگا، اس طرح یکے بعد دیگرے مغربی سلسلے وسط اپریل تک آئیں گے۔ لہٰذا شمالی خیبر پختونخوا، پوٹھوہار ریجن، کشمیر ریجن، گلگت بلتستان، ہزارہ ریجن میں ٹھیک ٹھاک بارش ہوگی۔ لانگ رینج فارکاسٹ کے مطابق مارچ کے آخری 15 دنوں اور اپریل کے دوران پاکستان بھر میں معمول سے زیادہ بارشوں کے امکانات بتائے جا رہے ہیں۔ توقع یہی ہے کہ اس دوران 9 سے 10 مغربی ہواؤں کے سلسلے اثر انداز ہوں گے۔ پہلا طاقتور اور بڑا ملک گیر سلسلہ 17 مارچ سے متوقع ہے، جبکہ اس کے بعد بیک ٹو بیک سلسلے داخل ہوں گے، اور اس طرح اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہاں اس دوران معمول سے زیادہ بھاری بارشوں کے امکانات بنے ہوئے ہیں، جبکہ پہاڑوں پر برف باری بھی ہوگی۔ اسی طرح صبح بھر کو ایک طاقتور مغربی سلسلہ متاثر کرے گا۔ ادھر پنجاب میں بھی بارش کا امکان ہے، جہاں پنجاب کے بالائی علاقوں میں، جہاں مری، اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار میں معمول سے انتہائی زیادہ بارشوں کا امکان ہے، جبکہ جنوبی پنجاب والی سائڈ پر معمول سے کہیں زیادہ بارشیں متوقع ہیں۔ وسطی پنجاب میں 30 سے 40% زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ تاہم مغربی ہواؤں کے طاقتور سلسلوں کا رخ مشرق وسطی اور پاکستان کی جانب طوفانی بارشوں کا الرٹ دے رہا ہے۔ موجودہ موسمی صورتحال کے مطابق مغربی ہواؤں کا ایک سلسلہ آج دوپہر سے پاکستان میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا، اور صبح سندھ میں کیا صورتحال رہنے والی ہے، تو کراچی، حیدرآباد، بدین، عمرکوٹ، جیکب آباد اور لاڑکانہ سمیت جام شوروں تک مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے، تاہم بارش کا کوئی زیادہ امکان نہیں ہے۔ موسم خشک اور گرم رہے گا۔ ادھر صوبہ بلوچستان میں کوہ سلیمان رینج اور اس کے قریبی علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہوں گے۔ جن علاقوں میں بارش متوقع ہے ان میں یوب، موسیٰ خیل، بارکھان، کوہلو، ڈیرہ بگٹی اور کوئٹہ والی سائڈ پر بھی قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، چمن، پشین بھی شامل ہیں۔ ادھر کہیں ہلکی تو کہیں تیز سے درمیانی بارش کا امکان ہے، جبکہ بلوچستان کے دیگر علاقوں میں، بولان اور گرد و رواں کے علاقوں میں موسم ابر آلود رہنے کے امکانات موجود رہیں گے، لیکن بارش کا کوئی خاص خاطر خواہ امکان نہیں ہے۔ پنجاب کے جنوبی اور وسطی علاقوں لاہور، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، سرگودھا، میاں والی، خوشاب، بھکھر، ملتان، خانے وال، جھنگ، لودھراں، بہاولپور، رحیم یار خان، لیا، مظفر گڑھ اور اسی طرح اوکاڑا اور پاک پتن والی سائڈ پر بھی خشک بادل گزریں گے۔ یہ تمام علاقے بے بارش رہ سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر مقامات پر موسم خشک، جبکہ شمالی پہاڑی علاقوں میں موسم صبح اور رات کے اوقات میں سرد رہا۔ اسی طرح ملک کے میدانی حصوں کا درجہ حرارت دن کے وقت معمول سے زیادہ ریکارڈ کیے گئے۔ گزشتہ روز سندھ میں سب سے زیادہ درجہ حرارت مٹھی میں 40 اور لسبیلا میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب تک کی صورتحال کے مطابق 21 مارچ تک ایک ہائی پریشر اثر انداز ہوگا، جس کے بعد بارشوں کا یہ سلسلہ عید کے روز بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ وہ زیادہ تر ملک کے شمالی اور مغربی حصوں تک برقرار رہ سکتا ہے، وہاں اس سے بھاری بارشوں کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پہاڑوں پر برف باری بھی دیکھنے کو ملے گی، لیکن جنوب مشرقی علاقوں، جن میں سندھ کے کافی سارے ضلع اور علاقے شامل ہیں، ان میں وہاں بارشوں میں کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے، لہٰذا یہاں درجہ حرارت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں موسم کی صورتحال کیا رہنے والی ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہواؤں کی۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا میں معتدل سے تیز ہواؤں کے چلنے کے امکانات موجود ہیں۔ کسان یہاں پہ آب پاشی کر سکتے ہیں، خاص طور پہ گندم اور دوسری فصلوں میں۔ تاہم اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مالم جبہ، ناران اور ادھر طورخم، لنڈی کوتل اور وزیرستان کے علاقے میں بارش کا امکان لگاتار بنا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی میدانی علاقوں میں بارش کی صورتحال سے متعلق آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ادھر ڈیرہ اسماعیل خان، کوہاٹ، بنو، لکی مروت میں گہرے بادل چھائے رہیں گے۔ ان کے علاوہ وہاں پہ ہلکی سے درمیانی بارش بھی ہو سکتی ہے۔ بعض مقامات پر ژالہ باری اور پہاڑوں پر برف باری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ ان میں زیادہ تر جو شمالی پہاڑ ہیں وہاں پہ برف باری ہو سکتی ہے۔ سکردو، گلگت، استور، چلاس اور ملحقہ علاقہ جات میں اچھی بارش کے امکانات موجود ہیں، وہاں پر بھی پہاڑوں پہ برف باری ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے شمال مغربی اور بالائی علاقوں میں 20 ملی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے۔ ادھر کشمیر میں بھی ٹھیک ٹھاک بارش کے امکانات ہیں۔ یہاں بات کر لیتے ہیں ایم جی او فیز 8 کی، تو اس کی جو منتقلی ہے وہ عید سے پہلے
یہ اس چیز کا تاثر دے رہی ہے کہ مغربی سلسلے پاکستان پر ایک کے بعد ایک اثر انداز ہوں گے۔ تاہم اس بار سندھ سے لے کر کشمیر تک زبردست بارشوں کے امکانات موجود ہوں گے اور پہاڑوں پر ایک بار پھر شدید برف باری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ خطہ پوٹھوہار، جنوبی پنجاب، اس کے علاوہ سندھ، بلوچستان کے کئی علاقوں اور جنوبی خیبر پختونخوا کے علاقوں میں شدید موسمی حالات اثر انداز ہو سکتے ہیں، جہاں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہو سکتی ہے۔ پہلا بارشی سلسلہ آج سے شروع ہو کر جمعرات تک مختلف علاقوں پر اثر انداز رہ سکتا ہے۔ مالاکنڈ اور ہزارہ ڈویژن میں اکثر علاقوں میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش، جبکہ بلند پہاڑوں پر برف باری کے امکانات موجود ہیں۔ مردان اور پشاور میں بھی آندھی چلنے اور بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات 45% بڑھ گئے ہیں۔ کوہاٹ، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں چند ایک مقامات پر لوکل ایکٹیویٹی کے باعث گرج چمک اور آندھی کے ساتھ ہلکی بارش کے تقریباً 35% امکانات پائے جاتے ہیں۔